یہ ہوا کہ حضور نے اپنی چادر میں لے کر کے ان کو بھی اہل بیت میں شامل فرمایا۔ پھر اس کے علاوہ مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث پاک جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تین قریبی رشتہ دار حضرت علی، حضرت عباس، حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہم کی اولاد کو اہل بیت کہا گیا۔ مزید یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان آقا علیہ السلام کے خدام جو حضور سے جن کا لزومانہ اور خاص تعلق تھا، آپ کی باندیاں، آپ کے غلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار، یہ سب اہل بیت میں شامل ہیں۔ اب آؤ ذرا دیکھیں اہل بیت کی کیا شان ہے اور صحابہ کی کیا شان۔ تو اہل بیت یہ ہیں، اس کی وضاحت ہو گئی۔ مزید یہ کہ اب صحابی کس کو کہتے ہیں۔ ہمارے یہاں صحابی کی تعریف جو کرتے ہیں اس تعریف پر کئی طریقے سے اعتراض وارد ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں جو صحابی کی تعریف کرتے وہ یہ کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں سرکار کو دیکھا اسے صحابی کہا جاتا ہے۔ حالانکہ اس پہ اعتراض یہ وارد ہوتا ہے کہ جب ایمان کی حالت میں جس نے سرکار کو دیکھا وہ صحابی، تو حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم تو نابینا صحابی رہے۔ پھر دوسرا اعتراض یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں سرکار کو دیکھا وہ صحابی ہوتا ہے، تو حضور نے فرمایا ترمذی کی حدیث پاک من رانی فقد رانی حقا، جس نے مجھے دیکھا خواب میں حقیقت میں مجھے دیکھا، فإن الشیطان لا يتمثل بی، کیونکہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ایمان والا خواب میں سرکار کو دیکھے سب صحابی ہو جائے۔ لازم یہ آتا ہے اس تعریف کی بنا پر۔ اسی وجہ سے علامہ ابن حجر عسقلانی علیہ رحمۃ اللہ نے نخبۃ الفکر کے اندر اس تعریف کو پسند نہیں فرمایا، بلکہ تعریف یوں کرتے ہیں من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو مؤمن به ومات علیہ ولو تخللت بینہما ردہ۔ فرماتے ہیں صحابی وہ جو ایمان کی حالت میں سرکار سے ملاقات کریں، سبحان اللہ، ایمان کی حالت میں سرکار سے ملاقات کریں اور اسی پر پردہ فرما جائیں۔ معلوم یہ ہوا عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ اگرچہ نابینا رہے لیکن ایمان کی حالت میں سرکار سے ملاقات تو کرتے رہے، اس لیے وہ صحابی ہو گئے۔ بہر کے تو اب صحابی اور اہل بیت، ہمیں صحابہ کی بھی ضرورت ہے، اہل بیت کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ ہم خالص ایسا نہیں ہے کہ ہم صحابہ کو چھوڑ کر کے خالی اہل بیت کا نعرہ لگائیں، صحابہ کے اوپر تبرہ کریں، صحابہ کی شان میں گستاخیاں کریں، کیونکہ خالی اہل بیت کو لے کر کے چلنے والے کو رافضی کہا جاتا ہے، اور اہل بیت کو چھوڑ کر صحابہ کو لے کے چلنے والے کو ناصبی خارجی کہا جاتا ہے، اور جو دونوں کو لے کے چلا کرتا ہے اسے اہل سنت سنی کہا جاتا ہے، دونوں کو لے کے چلنے والا۔ اسی لیے ہمارے امام اعلیٰ امام احمد رضا خان علی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور نام ہے عطرت رسول اللہ۔ تو ہمیں دونوں کی ضرورت ہے۔ اب آئیے ذرا ان کی ضرورت کو خلاصتاً دو حدیث کو جمع کر کے دونوں کی ضرورت کو سمجھیں۔ آپ دونوں کو ہم جمع کریں کیسے؟ ایک حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مستدرک علی الصحیحین کی حدیث پاک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اہل بیت کے تعلق سے ارشاد فرماتے ہیں، مستدرک علی الصحیحین تیسرا حصہ صفحہ 151 کے اندر آیا، راوی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، جو ان میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، ومن تخلف عنها غرق، اور جو آدمی اس میں سوار نہ ہوا وہ ڈوب گیا۔ اب آؤ ذرا دیکھیں، دنیا ایک سمندر کی مانند ہے، دنیا میں ایمان بچانا ہے، دنیا میں اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے۔ گمراہی کی آندھی چل رہی ہے چاروں طرف کہ کہیں جو اہل بیت کا نام لے کر کے رافضیت کو پروان چڑھایا جا رہا ہے، کہیں صحابہ کا نام لے کر کے اہل بیت کی گستاخیاں کی جا رہی ہے۔ ایسے موقع پر آؤ ذرا دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان، تو کہا دنیا ایک سمندر ہے، اس سمندر پہ اگر بچنا ہے تو اہل بیت کی کشتی پہ سوار ہونا ہے۔ لیکن پہلے جب بندہ سمندری سفر کیا کرتا تھا تو سمندری سفر کرتے راستہ طے کرنے کے لیے طریقہ کار یہ ہوا کرتا تھا کہ جب سفر کرتا وہ سمندری سفر پہ ہوتا تو ایسی صورت میں وہ ستاروں کی چال کو دیکھا کرتا اور ستاروں کی چال دیکھ کر کے سمندر پار کیا کرتا تھا سمندری سفر کو۔
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دنیاوی سمندر میں ڈوبنے سے بچنا ہے تو اہل بیت کی کشتی پہ سوار ہو جاؤ، لیکن کشتی پہ سوار ہونے کے بعد اب منزل تک پہنچنا ہے تو ستاروں کی چال کو سمجھنا پڑے گا، اور وہ ستارے کون ہیں؟ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستارے کی مانند ہیں، تم جن کی پیروی کرو گے اللہ تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر ڈوبنے سے بچنا ہے تو کشتی اہل بیت میں سوار ہونا ہے، اور منزل تک پہنچنا ہے تو صحابہ کے دامن سے وابستہ ہونا۔ اب اسی کو دیکھو اعلیٰ حضرت کے انداز میں، اہل سنت کا ہے بیڑا، بیڑا وہی جہاز کو کہا جاتا ہے، بحری بیڑا، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے، نجم چاند کو نجم ہے، اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ اسی کی منظر کشی اعلیٰ حضرت رحمت الرحمان نے فرمائی۔ اب اندازہ لگائیے سمندری سفر پہ چلنے تو دونوں کی کتنی سخت ضرورت ہے، اہل بیت کی بھی ضرورت ہے اور صحابہ کی بھی ضرورت ہے، لہٰذا کسی کو چھوڑ کر کے اب کوئی آگے بڑھے تو کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اہل بیت میں پہلے بتا چکا ہوں ازواج مطہرات بھی ہے، خالی اہل بیت کا نام لے کر ازواج مطہرات کی شان میں گستاخی کرنا یہ قرآن کی مخالفت ہے۔ اس کے علاوہ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، در منصور کی حدیث پاک، اور اس کے راوی باب العلم حضرت علی کرم اللہ وجہہ، وہ علی جنہیں فاتح خیبر کہا جاتا ہے، وہ علی جب بدر میں تلوار چلائے تو نعرہ فرشتہ لگائے لا فتح الا علی ولا سیف الا ذو الفقار، کہ آج جوان ہے اگر کوئی تو وہ علی ہے، تلوار کوئی چل رہی تو ذو الفقار حیدری ہے۔ وہ علی کرم اللہ وجہ الکریم جنہیں باب العلم کہا جاتا ہے، وہ علی جنہوں نے ہمیشہ حق کو پروان چڑھایا، جن کو مصطفیٰ نے جھنڈا عطا فرمایا اپنا۔ خود آقا فرماتے روضہ محشر اللہ تبارک و تعالی ہر نبی کو ایک ایک جھنڈا عطا فرمائے گا، میرا جھنڈا جس کے ہاتھ میں ہوگا وہ علی بن طالب، علی بن ابی طالب ہے، علی کرم اللہ وجہ الکریم، وہ علی رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ در منصور 13واں حصہ صفحہ 153 کی حدیث پاک یہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکل شیء اساس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کی ایک بنیاد ہے، ہر چیز کی ایک بنیاد ہے۔ اپنے مالیگاؤں کی زبان میں بولیں گے ہر شے کے ایک پہیا ہے، پہیا بننا، فاؤنڈیشن، ہر چیز کا ایک فاؤنڈیشن، ایک بنیاد ہے۔ اب اسلام کی بنیاد کس پہ ہے؟ آقا فرماتے ہیں اساس الاسلام حب اصحاب رسول اللہ و حب اہل بیتی، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا سنو اسلام کی بنیاد دو چیزوں پر ہے، ایک آقا علیہ السلام کے صحابہ سے محبت کرنا، اور دوسری چیز اہل بیت سے محبت کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی نشاندہی فرما دی کہ دونوں سے محبت کرنا یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ معلوم یہ ہوا جو ایک سے محبت کرے دوسرے پہ تبرہ کرے، اور جو ایک سے محبت کا دم بھرے دوسرے سے بغض رکھے وہ بھی اسلام کی بنیاد پر جاتا ہے۔ اس لیے دونوں کی محبت یہ اسلام کی بنیاد ہے، اسلام کا فاؤنڈیشن ہے۔ ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا، دونوں کی شان بتاتے ہوئے حضور یوں فرماتے ہیں، یہ حدیث مستدرک علی الصحیحین 3واں حصہ صفحہ 149 کے اندر ہے۔ اس کے راوی رئیس المفسرین ترجمان قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہ بیان فرماتے ہیں، اور یاد رکھیں عبداللہ ابن عباس بھی اہل بیت سے ہیں، کیونکہ یہ حضرت عباس کی آل ہیں، اور مسند امام احمد ابن حنبل کی حدیث پاک ہے کہ حضرت جعفر، حضرت عباس، حضرت علی کی آل یہ اہل بیت ہے، تو حضرت عبداللہ ابن عباس یہ اہل بیت میں سے ہیں۔ یہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النجوم امان لأہل الارض من الغرق، ستارے زمین والوں کے واسطے ڈوبنے سے امان ہے، جب تک ستارے ہیں تو زمین والے محفوظ ہیں، ان کے لیے امان ہے، وہ ڈوبیں گے نہیں، برباد نہیں ہوں گے۔ وَأَهْلُ بَيْتِي أَمَانٌ لِأُمَّتِي مِنَ الْاخْتِلَافِ، اور میری اہل بیت، میرے گھر والے، میرے اہل بیت، آقا فرماتے میری امت کے لیے امان ہے اختلاف سے، امان ہے اختلاف سے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی قبیلہ ان کی مخالفت کرے، کوئی بھی قبیلہ مخالفت کرے تو وہ شیطان کا گروہ ہو جاتا ہے۔ اب اہل بیت حضور نے فرمایا امان اختلاف سے امان ہے۔ اہل بیت میں کون ہے؟ عائشہ صدیقہ ہے، اہل بیت میں کون ہے؟ حضرت میمونہ ہے، غز کی ازواج مطہرات ہیں، آقا علیہ السلام کی شہزادیاں ہیں، حضرت علی کے اولاد ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت عباس، حضرت جعفر، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، ان سب کی نسل کو آقا علیہ السلام کے اہل بیت کہا جاتا ہے۔ اب ایک بات اور، کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت
علی جو ہے ابو بکر و عمر کو پسند نہیں کرتے تھے معصوم، جبکہ ہم یہ کہتے ہیں تمہارے یہاں جتنے ائمہ ہیں ان ائمہ اہل بیت اطہار میں سے الحمدللہ ہم بھی ائمہ اہل بیت اطہار کی عظمت کو مانتے ہیں، ان کی شان کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن ائمہ اہل بیت اطہار ابو بکر عمر عثمان سے کتنی محبت کرتے تھے اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت علی نے اپنے ایک دو نہیں بلکہ تین بیٹوں کا نام خلفائے ثلاثہ کے اوپر رکھا ہے، اور آدمی جس کے نام پر اپنے بچوں کا نام رکھتا ہے سمجھ لو وہ آدمی اس سے بڑی محبت کرتا ہے۔ اسی لیے ہمارے یہاں لوگ اپنے بچوں کا نام محمد رکھتے ہیں کیونکہ حضور سے محبت کرتے ہیں، احمد رکھتے ہیں کیونکہ حضور سے محبت کرتے ہیں، مصطفیٰ رکھتے ہیں کیونکہ حضور سے محبت کرتے ہیں۔ آدمی جس سے محبت کرتا ہے اسی کے نام پر اپنے بچوں کا نام رکھا کرتا ہے۔ اب آؤ ذرا دیکھیں حضرت علی کے تین بیٹے، تین بیٹوں کا نام تھا، ایک بیٹے کا نام تھا ابو بکر سبحان اللہ، دوسرے بیٹے کا نام تھا عمر سبحان اللہ، تیسرے بیٹے کا نام تھا عثمان۔ اے تقیہ بازو، کیا حضرت علی نہیں بتا رہے کہ میں ابو بکر سے محبت کرنے والا؟ کیا حضرت علی یہ اعلان نہیں کر رہے کہ میں عمر سے محبت کرنے والا ہوں، عثمان غنی سے محبت کرنے والا ہوں؟ کیونکہ دنیا کا یہی اصول اور ضابطہ ہے کہ آدمی جس سے محبت کرتا ہے اسی کے نام پر اپنے بچوں کا نام رکھا کرتا ہے۔ یہ تو حضرت علی باب العلم، باب الولایت۔ اب ذرا آگے بڑھو، حضرت علی کے پہلے شہزادے جن کے نام پر الحمدللہ خود میرا نام بھی موجود ہے، حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آؤ حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل میں دو بچوں کا نام پہلے دو خلیفہ کے نام پہ رکھا گیا، ان کے ایک بیٹے کا نام ابو بکر رہا، دوسرے بیٹے کا نام عمر رہا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان فرما دیا، اے لوگوں سنو، میں اپنے بابا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے پہ چلنے والا ہوں کہ وہ ابو بکر و عمر عثمان سے محبت کرتے تھے، حسن مجتبی بھی ان سے محبت کرتا ہے، اس بنا پر ان کے نام پر اپنے بچوں کا نام رکھتا ہے۔ کتنی محبت ہے، اہل بیت اور صحابہ آپس میں اتنی محبت رکھے کہ قرآن کہے رحماؤ بینہم، آپس میں بڑے مہربان ہیں، بڑے مہربان ہیں، قرآن کہے مہربان۔ اور یہ آج کا رافضی کہتا ہے کہ ان کے درمیان اختلاف، ارے آپسی اختلاف ان کا کیا ہے؟ آگے انشاءاللہ حدیث آ رہی ہے، بتائی جائے گی کہ حدیث میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا۔ حدیث قدسی کے الفاظ، حضرت علی کے تین بیٹوں کا نام پہلے تینوں خلفاء کے اوپر، حضرت حسن مجتبی کے دو بیٹوں کا نام پہلے دو خلیفہ کے نام پر، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ ہمیں حسینی جذبہ عطا فرمائے۔ آج امام حسین کا ماننے والا شریعت پر آج آتی ہے تو تقیہ کر کے خاموش بیٹھ جاتا ہے۔ اگر تقیہ کرنا جائز ہوتا تو امام حسین کرتے، لیکن کربلا میں انہوں نے جا کر کے بتا دیا جو اللہ کا ماننے والا ہوتا ہے، نبی کا نواسا ہوتا ہے اور جو حق پہ ہوتا ہے وہ تقیہ نہیں کرتا، کھلا میدان میں آ کر شہادت کا جام نوش کیا کرتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے دو بیٹوں کا نام پہلے اور چوتھے خلیفہ کے نام، ایک بیٹے کا نام عمر تھا، سبحان اللہ، عمر نام تھا عمر، اور ایک بیٹے کا نام علی، سبحان اللہ، بیٹے کا نام۔ اور آگے بڑھو، حضرت علی کے تین بیٹوں کا نام پہلے تین خلفاء پر، حضرت حسن کے دو بیٹوں کا نام پہلے دو خلفاء کے نام پر، حضرت امام حسین کے ایک بیٹے کا نام حضرت عمر کے نام پر، اور آگے بڑھو حضرت امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین، وہ امام زین العابدین جو میدان کارزار کا منظر دیکھ کر کے آئے تو آپ کا معاملہ ایسا تھا کہ چند لوگ چند معاملے کے بعد اتنا روئے کہ وہ زمین پر ان سے زیادہ کوئی نہیں رویا، کہ جب آپ کو جنت سے زمین پر اتارا گیا تو آج 350 سال مسلسل روتے رہے۔ اسی لیے آدم کی اولاد جب روتی ہے تو رب کو آدم کی اولاد کا رونا بڑا پسند آتا ہے، کیونکہ آدم علیہ السلام روتے رہے۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آقا کی پردہ فرمانے کے بعد ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہے۔ واقعہ کربلا کے بعد امام زین العابدین کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہے، اور اس کے علاوہ حضرت یوسف علیہ السلام کے فراق اور ان کی جدائیگی میں یعقوب علیہ السلام روتے رہے، تو یہ چند لوگ بہت روئے۔ تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پورا منظر دیکھ کے آئے تھے، پورا منظر دیکھ کے آئے تھے، تو وہ امام زین العابدین انہوں نے اپنے دو بیٹوں کا نام حضرت عمر حضرت عثمان کے نام پہ رکھا تھا، حضرت عمر حضرت عثمان کے نام پر رکھا تھا۔ معلوم کیا ہوا؟ امام زین العابدین عمر رضی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ حضرت عثمان غنی سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ آدمی جس سے محبت کرتا ہے اسی کے نام پر اپنے بچوں کا نام رکھا کرتا ہے۔
اب ذرا اور آگے بڑھو، چار شخصیات ہو گئی برگزیدہ، چار شخصیات نے خلفاء کے نام پر اپنے بچوں کا نام رکھا. اور آگے بڑھیں، امام باقر کی اولاد، امام باقر نے حضرت خدیجہ کے نام پر اپنی بیٹی کا نام رکھا تھا. حضرت امام باقر کے شہزادے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ تو ماں عائشہ صدیقہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہو، اور وہاں پر وہ کہتے ہو ہم فقہ جعفری کے ماننے والے ہیں. وہ فقہ جعفری جو حضرت امام جعفر صادق کی طرف منسوب ہے، اگر واقعتاً حضرت امام جعفر صادق کے ماننے والے ہوتے تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ایک بیٹی کا نام ماں عائشہ صدیقہ کے نام پر رکھا تھا. اور دنیا کو بتا دیا، دنیا والوں اگر فقہ جعفری کو تم مانتے ہو، فقہ جعفری کو سب کچھ اہمیت دیتے ہو، تو فقہ جعفری کے اندر یہ بھی ہے کہ امام جعفر صادق اپنی بیٹی کا نام ماں عائشہ صدیقہ کے نام پر رکھ رہے ہیں. کتنی محبت ہے، کتنی عظمت ہے ان کی نسل. اور آگے بڑھو، امام جعفر صادق کے بعد حضرت موسیٰ قاسم رحمۃ اللہ علیہ. موسیٰ قاسم آپ کی نسل سے جو ہوتا ہے تو موسیٰ بھی کہا جاتا ہے. تو حضرت موسیٰ قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے انہوں نے اپنے دو بیٹے کا نام پہلے دو خلیفے کے اوپر رکھا تھا. بڑے بیٹے کا نام عمر رکھا تھا، دوسرے بیٹے کا نام ابوبکر رکھا تھا. کتنی محبت ہے موسیٰ قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو بکر و عمر سے، اور تم کہتے ہو کہ یہ لوگ ان کے درمیان اختلافات تھے. اگر اختلافات ہوتے تو نام کیسے رکھے جا رہے ہیں؟ ہر جگہ تقیہ، ہر جگہ تقیہ. یہ تقیہ تمہارے لیے تقیہ، یہ تقیہ شریعت کا تقیہ نہیں ہے. بہرحال، اور حضرت امام علی رضا جن کی نسبت سے لوگ اپنے آپ کو رضا نہیں کہتے ہیں، امام علی رضا رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ایک شہزادی کا نام ماں عائشہ صدیقہ کے نام پر رکھا. سبحان اللہ. اب اندازہ لگائیں، 8 ائمہ اہل بیت اطہار، انہوں نے اپنی محبت کا اعلان کر دیا کہ ہم ابو بکر و عمر عثمان اور عائشہ سے محبت کرتے ہیں. اب یہ نادان کہتا ہے کہ ان کے درمیان اختلاف ہے، اس کا مطلب یہ نادان اختلافات کو پروان چڑھانا چاہتا ہے. اگر یہ اختلاف کی بات کر رہا ہے تو ذرا آؤ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس تعلق سے کیا سوال کیا تھا. مشکات شریف حدیث نمبر 6058 حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. ایک بار درود شریف پڑھے تو حدیث سناؤں. صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دیکھیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے اپنے کانوں سے سنا، اپنے کانوں سے سنا ہے. آقا علیہ السلام کا فرمان، حضور کا فرمان کانوں میں رس کھولتا ہے. حضور کا فرمان سماعت جو کمزور ہو اس سماعت کو تیز کر دے. آقا علیہ السلام کا فرمان، لیکن منافقین کے لیے پردہ ہی پردہ ہے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے اپنے کانوں سے سنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کیا، سألت ربی عن اختلاف اصحابی من بعدی، میں نے اپنے پروردگار سے اپنے بعد اپنے صحابہ کے اختلافات کے بارے میں پوچھا کہ اے میرے پروردگار میرے بعد میرے صحابہ میں جو اختلاف ہوگا اس کا کیا. اب وہ نادان سوچے تو سمجھتے ہیں کہ مصطفیٰ مستقبل کے بارے میں نہیں دیکھ پاتے. ارے نہیں دیکھ رہے تو کیسے پوچھ رہے تھے؟ آقا علیہ السلام نے پوچھ کر کے بتا دیا کہ آنے والی زندگی کے بارے میں ہم جانتے ہیں، اور بہت ساری حدیثیں بھی ہیں کہ حضور نے فرمایا تم میں سے جو زندہ رہے گا وہ دیکھ لے گا کہ اختلافات بہت زیادہ ہو رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا اختلاف رحمت ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میری امت کا اختلاف رحمت. اگر اس کی مثال دوں تو بڑی شاندار مثال دی جاتی ہے، موضوع سے ہٹ کے کام کی مثال ہے. ایک وہ آدمی ہوتا ہے جو گم ہو جائے، جس کو گم ہو جائے، شادی شدہ آدمی گم ہو جائے. اب اس کی بیوی بیچاری گھر میں ہے، اب وہ گم ہو گیا، کہاں گیا ایک دم خبر نہیں، لاپتہ ہے. اس کو بولتے ہیں شریعت کی زبان میں مفقود الخبر، کوئی خبر آتا پتہ ہی نہیں کہاں چلا گیا. تو اب اس کے بارے میں وہ عورت کیا کرے؟ تو امام اعظم حنیفہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے دو مسلک، دو موقف سامنے آتے ہیں. امام اعظم نے فرمایا کہ قاضی کے پاس جا کر عورت دعویٰ کرے اور بتائے کہ میرا شوہر گمشدہ ہے، نہیں مل رہا ہے مجھے. تو قاضی صاحب 70-80 سال جب تک مطلب موت کا یقین نہ ہو جائے کہ وہ انتقال کر گیا ہے تب تک کوئی فیصلہ نہیں کریں گے. جب ان کو لگے گا کہ آج 70-80 سال گزر گئے تو انتقال ہو چکا ہوگا
تو فیصلہ کریں گے اور اس کے بعد وہ عدت گزار کے دوسرے سے شادی کر سکتی ہے. یہ امام اعظم حنیفہ کا قول. آؤ ذرا دیکھیں امام مالک کیا کہتے ہیں. امام مالک فرماتے ہیں قاضی کے پاس جب عورت نے جا کے دعویٰ کر دیا تو اس کے 4 سال کے بعد قاضی صاحب دونوں کے درمیان متارکہ کرا دیں گے. دونوں کو الگ الگ. عورت عدت گزار کے دوسرے سے شادی کر سکتی ہے. اب ذرا دیکھو امام اعظم حنیفہ کے یہاں اتنے سال تھا کہ آدمی کو یقین ہو جائے مرنے کا, تب تک تو عورت معلوم زندہ رہے گی کہ انتقال کر جائے گی. امام مالک نے کہا 4 سال, تو کہا یہ اختلاف جو ہے یہ اختلاف اس عورت کے حق میں رحمت بن گیا. یہی وجہ کہ حنفی علماء بھی فرماتے ہیں کہ فتویٰ ضرورت کے پیش نظر امام مالک کے قول پر دیا جائے. تو یہ اختلاف ان کے اس عورت کے حق میں رحمت بن گیا. تو اختلاف امت کا رحمت ہے, انتشار اور جھگڑے کا سبب نہیں ہوتا. تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے صحابہ کے اختلافات کے بارے میں پوچھا اللہ تعالیٰ سے. تو کیا ہے نا آگے اللہ فرماتا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأُوحِيَ إِلَيَّ یا فَأَوْحَىٰ إِلَيَّ یا محمد, تو میرے اللہ نے میری طرف وحی کی یا میری طرف وحی کی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لب پہ آ جاتا ہے جب نام تمام, منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب, وجد میں ہو کہ اے جاں بیتاب اپنے لب چوم لیا کرتے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان, یہ ادب کا مقام ہے. حضور صلی یا محمد ان اصحابک عندی بمنزلۃ النجوم فی السماء بعضها اقوى من بعض ولکل نور. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پیارے میرے محبوب سنو, آپ کے صحابہ کا مقام میرے نزدیک آسمان کے ستاروں کی طرح. اب آسمان کے ستارے دیکھیں ہم لوگ, تو آسمان کے ستارے دیکھیں گے کسی کی روشنی زیادہ ہے کسی میں کم ہے, کوئی بڑا لگتا ہے کوئی چھوٹا لگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بعضها اقوى من بعض, ان میں سے بعض یعنی کچھ دوسرے کچھ سے قوی ہے, پاورفل ہے, قوی ہیں. ولکل نور, لیکن قوی ہونے کے بعض تو قوی ہے بعض کم قوی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لکل نور, لیکن ہر ایک کے پاس نور ہے, ہر ایک کے پاس روشنی ہے, ہر ایک کے پاس نور ہے. فمن اخذ بشیء مما هم علیہ من اختلافهم فهو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فهو عندی علی هدی, میرا رب فرماتا ہے تو جو صحابہ کا اختلاف ہو جائے تو جو بندہ جس صحابی کے موقف پر رہے گا وہ میری بارگاہ میں ہدایت پر رہے گا. سبحان اللہ. جس صحابی کے موقف پر رہے گا وہ میرے نزدیک ہدایت پر رہے گا. اور آگے بڑھو. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں سنو, اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم, میرے صحابہ ستارے کی مانند ہیں, تم جن کی پیروی کرو گے اللہ تمہیں کامیابی اور ہدایت عطا فرمائے گا. تو صحابہ کا اختلاف رب کی بارگاہ میں تو ہدایت کا سبب ہوتا ہے. اور یہ ناہنجار کہا کہ دیکھو جنگ جمل میں جھگڑا ہو گیا, جنگ صفین میں جھگڑا ہو گیا, ارے جتنے بھی مشاجرات ہیں رب کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سب میرے نزدیک ہدایت پر ہیں. اب اس کی وجہ سے کیا حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کی جائے گی؟ میرا رب فرماتا ہے کہ ہدایت پہ ہیں اور یہ گھامر گستاخیاں کر رہے ہیں. وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی شان یہ, اور یاد رکھیں کہ حضرت علی کے برابر ہم حضرت امیر معاویہ کو بالکل نہیں مانتے, کیونکہ ہمارا نظریہ یہی ہے کہ سب سے افضل ابو بکر, پھر عمر, پھر عثمان غنی, پھر حضرت علی. ارے حضرت امیر معاویہ تو کاتبین وحی میں کافی دور مقام ہو جاتا ہے. بڑا فرق ہے یار, بڑا تفاوت ہے دونوں کے مابین, برابری کیسے ہو جائے گی؟ بڑا فرق ہے. لیکن یاد رکھیں حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کی جائے گی, کہ اگرچہ حضرت علی کا منصب ان کا منصب برابر نہیں ہے, بڑا تفاوت اور فرق ہے, لیکن پھر بھی حضرت امیر معاویہ ہے تو صحابی رسول, اور ایسے صحابی رسول کی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے قلم بھجوایا تھا. سبحان اللہ. تاریخ ابن عساکر کے اندر آیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صحابہ کے درمیان جلوہ افروز, اتنے میں حضرت امیر معاویہ آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک قلم نکال کر کے دیا, کہا یہ قلم لے لو. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ قلم, تو حضور نے فرمایا ابھی جبرائیل میرے پاس اللہ کا پیغام لے کر کے آئے اور کہا کہ محبوب معاویہ سے کہہ دو کہ یہ قلم لو, دیکھو قلم اللہ بھیج رہا ہے, یہ قلم لو اور قلم لے کر کے آیت الکرسی لکھو
قیامت تک جتنے لوگ آیت الکرسی کو پڑھیں گے ان کے پڑھنے کے حساب سے آپ کو ثواب ملتا رہے گا. یہ مقام امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے. اور آگے بڑھیں گے تو معلوم یہ ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ام حبیبہ سے فرمایا تھا، اے ام حبیبہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کا شام اطہار حجرہ مقدسہ میں تشریف لائے، حضرت امیر معاویہ حضور کے تخت پر آرام فرما ہے، حضور کے بستر پر سو رہے، دوپہر کے وقت قیلولہ فرما رہے ہیں. حضور نے فرمایا اے ام حبیبہ کون ہے؟ کہا میرا بھائی معاویہ سو رہا ہے. سبحان اللہ. آقا نے فرمایا سنو اے ام حبیبہ، میں ایک جنتی کو جنتی تخت پر سوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. سبحان اللہ. آقا نے اپنے تخت کو جنتی فرمایا، حضرت امیر معاویہ کے جنتی ہونے کی نشاندہی فرما دی. اس کے بعد فرمایا ام حبیبہ اپنے بھائی سے محبت کرتے رہنا، اس لیے کہ معاویہ سے میں اور میرا اللہ محبت کرتے ہیں. یہ حضرت امیر معاویہ کی شان ہے. تو صحابہ میں آپس میں اختلاف ہو جائے تو بھی حدیث یہ کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری بارگاہ میں وہ ہدایت پر ہے. اب آئیے سب سے پہلے چلتے ہیں، چونکہ اس وقت جو اہل بیت موجود، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو موجود، کیونکہ جو آل کا معاملہ ہے، حضرت علی، حضرت جعفر، حضرت عباس کی جو آل کا معاملہ ہے وہ تو سلسلہ چل رہا ہے، وہ سلسلہ چل رہا ہے. لیکن اس وقت جو اہل بیت تھے وہ موجود تھے. تو آقا علیہ السلام کے جب دور میں موجود رہے تو وہ بھی صحابی ہیں. تو پہلے صحابی کی کیا شان ہوتی یہ دیکھتے ہیں، اس کے بعد اہل بیت کا مقام دیکھتے ہیں. صحابی کی کیا شان ہے؟ تو حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے، مشکات کی حدیث پاک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آسمان کی طرف حضور نے اپنے سر کو اٹھایا. اور حضرت ابو بردہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ بریدہ اسلمی نے کہا کہ اکثر حضور آسمان کی طرف دیکھا کرتے تھے. ارے آقا علیہ السلام اکثر دیکھا کرتے تھے، ارے نماز میں دیکھتے ہیں تو قبلہ ہی بدل جاتا ہے. سبحان اللہ. قبلہ ہی بدل جاتا ہے. اکثر آسمان کی طرف دیکھا کرتے تھے، اکثر آسمان کی طرف دیکھتے. تو دیکھ کر ایک دن فرمایا النجوم امانۃ للسماء، یہ ستارے آسمان کے لیے امان ہے، حفاظت کا ذریعہ ہے. فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ إِلَى السَّمَاءِ مَا تُوعَدُ، اگر یہ ستارے ختم کر دیے جائیں تو آسمان کو وہی آ جائے گا جس کا وعدہ کیا جا رہا ہے. مطلب آسمان پھٹ جائے گا، قیامت آ جائے گی. جب تک ستارے ہیں تب تک، جب تک ستارے تب تک آسمان محفوظ ہے، قیامت نہیں آئے گی. یہی وجہ ہے کہ صحابہ کی عظمت جب تک تسلیم کی جاتی رہے گی تب تک اللہ تبارک و تعالی اختلاف کی قیامت سے مسلمانوں کو محفوظ و معمون فرما دے. تو صحابہ کے اختلاف کی سے بچنے کی ہم کو سخت ضرورت ہے. حضور نے فرمایا میرے صحابہ آسمان ایسے ہی ہیں جیسے ستارے آسمان کی حفاظت کا ذریعہ ہیں. اس کے بعد جب ستارے چلے جائیں گے تو آسمان پھٹ جائے گا. پھر حضور نے فرمایا سنو انا امانۃ لاصحابی، جیسے آسمان کے ستارے آسمان کی حفاظت کا ذریعہ ہیں، حضور نے فرمایا میں میرے صحابہ کی حفاظت کا ذریعہ ہوں. میں میرے صحابہ کی حفاظت کا ذریعہ، میں ان کا عامل، میں ان کی حفاظت کرنے والا. حضور نے فرمایا تو فَإِذَا ذَهَبْتُ أَنَا، جب میں چلا جاؤں گا، پردہ فرما جاؤں گا تو میرے صحابہ میں وہ آ جائے گا جس کا وعدہ کیا جا رہا ہے، مختلف اختلاف ہو جائے گا. اس کے بعد حضور نے فرمایا سنو وَأَصْحَابِي أَمَانَةٌ لِأُمَّتِي، اور میرے صحابہ میری امت کے لیے امان ہیں. جب صحابہ چلے جائیں گے تو امت میں بھی اختلاف آ جائے گا. تو یہ صحابہ کی شان ہے کہ امت میں امان اور عز اور سکون اور سلامتی کا ذریعہ ہے صحابہ کرام. یہ امت میں صحابہ کا مقام ہے. ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، اور آپ اسی خاص طور سے سنیں جو ایسے موقع پر بولتا ہے کہ ان مقرروں کا معاملہ ایسا ہو جاتا ہے کہ بڑی اہمیت دی جاتی ہے جو فرقہ واریت بڑھاتے ہیں. ارے کھامر ناہنجار ذرا تصور کر کہ فرقہ واریت کو بڑھاوا تو نے دیا، کہ عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت کا نام لے کر صحابہ پہ طنز کرتا ہے، عائشہ صدیقہ کی عصمت و حیا پہ انگلیاں اٹھاتا ہے، پھر بولتا ہے کہ فرقہ واریت. سنو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا مت بولو. سب کا معنی ہوتا ہے سب کو شتم کرنا، گالی دینا، مطلب غلط جملے استعمال کرنا. مت بولو کیوں فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهب ما بلغ مد احد ولا نصیفہ. حضور فرماتے ہیں اس لیے کہ اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی راہ خدا میں خرچ کرے تو میرے صحابہ کے ایک مد یا اس کے آدھا خرچ کرنے کے برابر نہیں ہو سکتا. اب یہاں ایک نقطہ لطیف نقطہ لے لیں، احد کا پہاڑ کتنا بڑا، اب مد ذرا سا، مد ذرا سا.
ذرا سا صحابہ نے ذرا سے خرچہ کر دیا اور وہ دوسرے لوگ کا پہاڑ کے برابر خرچہ کرے تو ظاہر ہے یار پہاڑ بڑا ہے، لیکن حضور نے فرمایا اگرچہ بڑا ہے لیکن آگے بڑھ نہیں سکتا، برابری نہیں کر سکتا۔ جب وہ برابری نہیں کر سکتا، معلوم یہ وہ صحابہ کے برابر، صحابہ کے عمل کے برابر دوسرا امتی نہیں ہو سکتا، تو دوسرا امتی نہیں ہو سکتا تو امتی نبی کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برا بلا مت بولو۔ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرماتے ہیں، بڑی شاندار حدیث پاک جس کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل اصحابی فی امتی کالملح فی الطعام، حضور نے فرمایا میرے صحابہ کی مثال میری امت میں ایسے ہی ہے جیسے کھانے میں نمک کی، کھانے میں نمک کی۔ میرے صحابہ کی مثال ایسے ہی ہے، کیوں؟ لا يصلح الطعام الا بالملح، کیونکہ کھانا اچھا نمک سے ہی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، نمک اگر شاندار برابر پڑا ہے تو ایسی صورت میں کھانے کا ذائقہ شاندار ہوتا ہے۔ تو صحابہ کی محبت اگر شاندار ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کی مٹھاس بندے کو عطا فرما دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کی مثال میری امت کے مابین ایسے ہی ہے جیسے نمک کی، جیسے نمک کی شان ہے کھانے میں۔ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، راوی حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ کا ذکر کیا، کہا میرے صحابہ کے بارے میں، پھر کہا اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ 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 کا ذکر میرے صحابہ کے بارے میں۔ آقا فرماتے لا تتخذوہم غرضا من بعدی، ارے میرے صحابہ کو میرے بعد نشانہ مت بناؤ، مطلب انہیں برا بلا مت کہو، نشانہ مت بناؤ۔ آقا علیہ السلام نے برا بلا کہنے سے منع کیا، لیکن یہ تبرعی جب کھڑا ہوتا ہے محبت اہل بیت کا نام لے کر کے صحابہ کی شان میں گستاخی کیا کرتا ہے، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں میرے بعد نشانہ مت بناؤ۔ حضور فرماتے فمن احبہم فبحب احبہم، جو ان سے محبت کرے گا تو اس لیے محبت کرے گا کہ مجھ سے محبت کرتا ہے، یعنی حضور کی محبت کی ایک نشانی یہ ہے کہ صحابہ سے محبت کی جائے۔ اور آقا فرماتے جو ان سے بغض رکھے گا، جو ان سے بغض رکھے گا تو اس وجہ سے کہ مجھ سے بغض رکھتا ہے۔ اور آقا فرماتے جس نے مجھ سے بغض رکھا، جس نے صحابہ کو تکلیف دی، ومن آذاہم فقد آذانی، جس نے صحابہ کو اذیت دی، مجھے اذیت دی، تکلیف دی، جس نے مجھے تکلیف دی اللہ کو تکلیف دی۔ اور جو اللہ کو تکلیف دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلد اس کی گرفت فرماتا ہے۔ اور اللہ کی گرفت کیسی ہے؟ قرآن کہتا ہے ان بطش ربک لشدید، بے شک تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، جس کو پکڑتا ہے تو کبھی زمین میں پھنسا دیتا ہے، کبھی سمندر میں جو ہے غرقاب کر دیتا ہے، کبھی مچھر کے ذریعے تباہ و برباد کر دیتا ہے، کبھی ابابیل کے ذریعے سے پتھر گرا کے سڑا اور جلا دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہے، سخت ہے۔ ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع فرمائی، یہ حدیث اتنی شاندار ہے ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ درود شریف پڑھے تو آگے سنائے حدیث صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اپنے والد بریدہ اسلمی سے روایت کرتے ہیں۔ بریدہ اسلمی وہی ہے جو ہجرت کے موقع پر 100 لوگوں کو لے کر حضور کو گرفتار کرنے آئے تھے، لیکن آقا علیہ السلام کو دیکھا تو حضور کی محبت میں گرفتار ہو گئے تھے۔ یہ وہی بریدہ اسلمی یہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا صحابی جس زمین پر بھی پردہ کرتا ہے، جس زمین پر بھی پردہ کرتا ہے الا بعث قائدا ونورا له یوم القیامہ، تو اس زمین سے روز محشر جب نکلے گا تو اپنے علاقے کا قائد اور رہنما بن کر کے نکلے گا۔ حضور نے مطلق فرمایا ہے، ادنا اعلیٰ سارے صحابہ کو شامل ہے کہ جب وہ آئیں گے روز محشر تو اپنے علاقے کے قائد اور رہنما بن کر کے آئیں گے۔ اور حضور فرماتے ونور لهم یوم القیامہ، اور جب آئیں گے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انہیں اسپیشل نور عطا فرمائے گا، انہیں تو نور عطا فرمائے گا، لیکن گستاخ کا چہرہ ایسا ہوگا ترحقهم ذلہ، اس کے چہرے پہ ذلت و رسوائی جو ہے پڑ رہی ہوگی، اور صحابہ جب آئیں گے تو نور کی چادر اللہ تعالیٰ ان کے لیے تان دے گا۔ یہ صحابہ کی شان ہے، یہ صحابہ کا منصب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات بیان فرمائی۔ اب اس کے ساتھ ساتھ چونکہ اس وقت جو حضور کے دور میں اہل بیت موجود تھے وہ صحابی رہے، بعد میں جو آنے والے ہیں تو خالص اہل بیت ہی، خالی اہل بیت ہی ہیں، تو اب اہل بیت کی کیا شان ہے؟
وہ حدیث تو میں نے سنائی ہے کہ انہوں نے فرمایا آج ہمارے ہاں بیچ میں ایک مرتبہ گستاخی بھی ہوئی تھی کہ آج اہل بیت آج کوئی حضور کی حال موجود نہیں ہے معذرت، اور یہ کچھ منافق صفت لوگ ہر دور میں ادب شرارتیں کرتے ہیں. بڑی حیرانی ہوتی ہے مجھے کہ شیخ الحدیث ان کے نام کے آگے لکھا رہتا ہے. محدث سے کیا کیا محدث بنے رہتے ہیں، معلوم محدث ہے کون سے محدث حدث سے ہیں، بات سے حدیث کس سے معلوم نہیں ہے. بہرحال تو انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی آل موجود نہیں ہے. ان پاگلوں سے میں کہوں گا پیارے ذرا کبھی کبھی حدیث کا مطالعہ کر لیا کرو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے اہل بیت کے تعلق سے. یہ دیکھو مستدرک علی الصحیحین تیسرا حصہ صفحہ 148 اور ترمذی شریف دوسرا حصہ صفحہ 219 کی حدیث پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راوی حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین، سنو میں تمہارے درمیان تو بھاری چیزیں چھوڑ کے آیا ہوں. اب یہاں پر میں نے بتایا تھا دو روایتیں ہیں. مسلم شریف کی روایت میں یوں ہے حضور نے فرمایا کہ قرآن اور سنت، قرآن اور سنت، قرآن اور سنت. اس حدیث کا جو لوگ قرآن اور سنت کو پکڑتے ہیں نا وہ اس حدیث کا انکار کرتے ہیں، اور جو اس حدیث کو پکڑتے ہیں وہ قرآن اور سنت والی حدیث کو نہیں پکڑتے. لیکن الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ تؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، بلکہ ہمارا معاملہ تو یہ ہے کہ ہم مکمل حدیثوں پہ عمل کرتے ہیں کہ اس روایت میں آئے کہ قرآن سنت، اور اس روایت میں آئے قرآن اور اہل بیت. مطلب حضور نے تین چیزوں کو چھوڑا، قرآن کو بھی چھوڑا ہے ہمارے لیے، سنت کو بھی چھوڑا ہے، اور سنت اور قرآن کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے اہل بیت کو بھی چھوڑ دیا ہے. ہمارے واسطے آقا علیہ السلام نے چھوڑا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. ہم نے دیکھا کہ صبر کرنا مصیبت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. کہا اس کو کیسے سمجھے تو کہا کربلا سے سمجھ لو. صبر کرنا حضور کی سنت ہے. کہا اس کو کیسے سمجھے؟ کہا کربلا سے سمجھ لو. کہا اگر کھانا نہ ہو تو پیٹ پر پتھر باندھنا یہ سنت ہے. کہا کہاں سے سمجھے؟ کہا کربلا سے سمجھ لو. تو کہا آقا علیہ السلام کے طریقے کو عملی طور پہ جو سمجھا رہے ہیں وہ آقا علیہ السلام کی آل ہے، حضور کے گھر والے. یہ آقا علیہ السلام کے لال ہیں جو منموہنی صورت لے کر کربلا کے میدان میں ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو بھاری چیزیں میں چھوڑ رہا ہوں، ان میں سے ایک کتاب اللہ ہے اور دوسری اہل بیت. حضور اس کے بعد حضور کا جملہ جو میزان اور مصرف کا جانکار ہے وہ الگ سمجھ جائے گا. حضور نے فرمایا وَإِنَّهُمَا لَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض. حضور نے فرمایا یہ دونوں الگ نہیں ہو سکتے ہیں، یہ دونوں الگ نہیں ہو سکتے ہیں، یعنی قرآن اور اہل بیت الگ نہیں ہو سکتے ہیں یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس آ جائیں گے. نتیجہ یہ نکلا کہ جو کہتے ہیں آل موجود نہیں ہے، ہم کہتے ہیں اگر تیری بات مانیں گے تو حدیث جھوٹی ہو جائے گی. آقا نے فرمایا دونوں جدا نہیں ہو سکتے ہیں، قرآن موجود ہے. اس کا مطلب یہ کہ آج بھی اہل بیت موجود ہے، موجود ہے، ورنہ جدائیگی ہو جائے گی، اور جدائیگی ہوگی تو سرکار کا فرمان جھوٹا ہو جائے گا. اور سرکار کی شان یہ ہے کہ آقا علیہ السلام جھوٹے نہیں ہو سکتے، کیونکہ جب آپ بولتے ہیں تو زبان آپ کی ہوتی ہے، کلام خدا کا ہوتا ہے. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. میرا محبوب جو بولتا ہے تو اپنی طرف سے نہیں بولتا بلکہ وہی بولتا ہے جو خدا کا پیغام ہوا کرتا ہے. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کی اور بہت ساری شان بیان فرمائی ہیں. ایک بار درود پاک پڑھیں کہ حدیثیں اور سنائی جائیں. صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ رسالہ ہے مجموعہ رسائل ابن عابدین، پہلا حصہ صفحہ 4 کے اندر، جس کے راوی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم بیان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے اپنے کانوں سے فرماتے ہوئے سنا. حضرت علی فرماتے میں نے سنا کیا؟ حضور نے فرمایا اول من یرد علی الحوض اہل بیتی. حضور نے فرمایا سب سے پہلے حوض کوثر پہ جو آئے گا وہ میری اہل بیت ہوں گے. اب اہل بیت ہوں گے آقا کی ازواج مطہرہ، آقا علیہ السلام کے خاص قریبی رشتہ داروں میں حضرت جعفر، حضرت عباس، حضرت علی کی اولاد، اور آگے بڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ، حسنین کریمین. یہ آقا کے جو اہل بیت ہیں یہ سب سے پہلے حوض کوثر پر آئیں گے، سب سے پہلے آئیں گے. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں معلوم؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، یہ حدیث بھی مجموعہ رسائل ابن عابدین پہلا حصہ صفحہ 4 کے اندر ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں حضور نے فرمایا اول من
उशफ़्फ़िउ बिही यौमल क़ियामा अहल बैती। रोज़े महशर आका अलैहिस्सलाम की शफ़ाअत दो तरीके की होगी, एक शफ़ाअत कुबरा होगी, एक शफ़ाअत सुग़रा होगी। शफ़ाअत कुबरा जो है वो तमाम मोमिन काफिर सबके लिए आम है, क्योंकि रोज़े महशर हिसाब किताब देने के लिए आदमी घबरा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला का जलाल ज़ाहिर होगा, हर पैगम्बर रब की बारगाह में हाजिर होने से कतराएंगे। वो कतराएंगे इसलिए कि महबूब खुदा की शान की मालूम हो जाए। अर्श हक है, मसनद रिफात रसूलुल्लाह की देखनी है, हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह। तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बताना इसलिए अलग हट रहे हैं, अलग हट रहे हैं। आखिर में आका अलैहिस्सलाम सजदा रेज़ होंगे, सजदा करेंगे। दुनिया सजदा करे तो रब फरमाए बढ़ाओ सजदा, महबूब सजदा करे तो रब फरमाए इरफा रासक, महबूब सर तो उठाओ, सर तो उठाओ। सल तुलता इश्फा तो शफ़ा, अरे मांगो दिया जाएगा, शफाअत करो शफाअत कबूल की जाएगी। तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब की बारगाह में अर्ज़ करेंगे मौला सबका हिसाब किताब लेकर के सकते हो। आगे मामला फरमाते हैं शफाअत कुबरा। उसके बाद शफाअत सुग़रा होगी जो खास अहले ईमान के लिए। इसके 6 दर्जे हैं। तो आका अलैहिस्सलाम पहला दर्जा ये कि हुजूर की शफाअत से अल्लाह तबारक व तआला 70,000 इस उम्मत के अफराद का दाखिला बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में फरमाते। तो आका फरमाते रोज़े महशर सबसे पहले किसकी शफाअत में करूंगा? हुजूर ने फरमाया सबसे पहले मैं अपने अहले बैत की शफाअत करूंगा, क्योंकि मैं शफाअत करूंगा तो अल्लाह तबारक व तआला उनका बगैर हिसाब व किताब दाखिला जन्नत में फरमाते। आप सवाल कर सकते हैं अहले बैत में तो फातिमा भी है ना, जब अहले बैत में आते फातिमा है तो बगैर हिसाब व किताब पहली शफाअत उनकी होगी, दाखिला हो जाएगा। तो आका अलैहिस्सलाम ने ऐसे क्यों फरमाया है? फातिमा अमल करो, अमल करो। हदीस है बड़ी, हुजूर ने अमल का हुक्म क्यों दिया कि फातिमा अमल करो, अमल करो? क्यों? आखिर इसकी वजह क्या है? इसकी मिसाल बड़ी प्यारी दी जाती है। मिसाल यूँ दी जाती है कि देखें आज के दौर में स्कूल तो बंद ही है, सालाना इम्तिहान एवरेज के हिसाब से बच्चों को पास कर दिया गया, लेकिन अगर बच्चे स्कूल में 2 तरीके के जाते हैं, कुछ वो होते हैं जो पढ़ने के लिए जाते हैं, कुछ वो जो टाइम पास करने के लिए जाते हैं। उनका कहीं टाइम नहीं करता, दोस्तों के साथ जाते हैं, स्कूल में टाइम पास करते हैं। मैं उन बच्चों से कहूँगा प्यारे अपनी ज़िंदगी मत बर्बाद करो, तुम कौम का मुस्तकबिल हो। ये 10वीं पढ़ के 12वीं पढ़ के छोड़ देना ये अक्लमंदी नहीं है। आगे बढ़ो, आखिर तक पढ़ाई करो, क्योंकि हमारे फारसी में कहावत है नीम हकीम खतरे जान नीम मुल्ला खतरे ईमान। आधी पढ़ाई करने के बाद हम लोग लूट चलाते हैं आकर के। आप मुकम्मल पढ़ाई करोगे तो हुकूमत में आपका असर रसूख होगा। कैसे? आप अच्छे पोस्ट पे पहुंचोगे तो डिसीजन आपका होगा। हम लोग एहतजाज करते हैं हमारी बात मानी जाए ना मानी जाए, लेकिन अगर आप आगे बढ़ते रहोगे, कलेक्टर आप बन जाओगे, ऑफिसर्स आप बन जाओगे, तो आप डिसीजन मेकर होगे। 5 साल जो आएगा वो क्या बोलेगा, क्या कहेगा, वो आपके डिसीजन पर डिपेंड करेगा। इसलिए आप अपनी तालीम मुकम्मल करो, आखिरी हद तक जाओ। डॉक्टर बनो तो जबरदस्त डॉक्टर बनो आखिरी हद तक, इंजीनियर बनो आखिरी हद तक, और आगे अगर आपको पढ़ना है तो ऑफिसर से बनो आखिरी हद तक। अब ये मत बोलो कि भाई हमको नौकरियां नहीं मिलती, ये शिकवा शिकायत करना छोड़ दो। इसलिए कि अल्लाह ताला जिसके ऊपर करम फरमाता है सारी दुनिया मुखालफत कर ले, लेकिन रब उससे तरक्की अता फरमाता है। ये तो रब की कुदरत पर डिपेंड करता है। और हमको हथियार दिया गया कि परेशानी अगर तुमको आए तो नमाज हाजत पढ़ो, रब के सामने रो गिड़गिड़ाओ, मौला करम फरमा ताकि तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की मैं खिदमत कर सकूं। डिसीजन मेकर बन जाओ, इस नियत से पढ़ो, अल्लाह ताला जरूर तरक्की अता फरमाएगा। तो तालीम अच्छी होनी चाहिए। तो वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चे 2 तरीके के हो गए। कुछ बच्चे वो हैं जो मेहनत से पढ़ते हैं, कुछ बच्चे वो जो मेहनत से नहीं पढ़ते। आज के दौर में जो मेहनत से नहीं पढ़ते ना, वही रिश्वत दे दे के अच्छे अच्छे पोस्टों पहुंच रहे हैं। इसलिए तालीम का निज़ाम खराब होता जा रहा है, हर जगह निज़ाम खराब होता है, क्योंकि बासलाहियत हटते चले जा रहे हैं, और अगर हैं तो उनकी कदर नहीं होती। और अब तो हाल ऐसा हो गया कि बड़े बड़े असातिज़ा दरसगाहों में बैठे हैं, हमारे तलबा खुद से ज़ाती अब क्या कहते हैं यूट्यूब है, फेसबुक है, इससे पढ़ाई, इससे नुकसान। जो बच्चा सामने रहकर नहीं पढ़ सकता, इसमें कैसे पढ़ लेगा? अल्लाह खैर करे। बहरहाल मजबूरी में जो कर रहे हैं अल्लाह ताला उनकी मजबूरी को जल्द से जल्द दूर फरमा दे। जी, तो बच्चे 2 तरीके के होते हैं। एक वो जो मेहनत से पढ़ते हैं, अगर वो पास हो जाएं तो बाप बहुत खुश हो जाता है, मिठाइयाँ बांटता है, सीने से लगा लेता है,
فخر سے اس کا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے. لیکن ایک بچہ وہ ہوتا ہے جو ایک دم نیچا ہوتا ہے, باپ اس کے لیے رشوت دے کر, پیسہ دے کر, ہاتھ جوڑ کر کے قدموں میں گر کے پاس کرواتا ہے. اب اگر وہ بچہ آئے اور آنے کے بعد کہے ابا میں تو پاس ہو گیا, تو ابا کو تو منہ نکل جائے گا, مارنے کے لیے بھی ہو جائے گا. لیکن اگر وہ بچہ اپنے دم پہ پاس ہو کر کے آیا, وہ بولے ابا میں پاس ہو کر کے آیا, تو باپ سینے سے لگاتا ہے, گلے سے لگاتا ہے, شکرانہ ادا کرتا ہے. تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ عمل کرو. کیوں؟ آقا فرماتے ابن ماجہ کی حدیث پاک, ارے میری شفاعت تو گنہگاروں کے لیے ہے, لیکن اے فاطمہ اگر تم عمل کی بنیاد پر کامیاب ہوگی تو یہ تمہارے بابا اور ساری امت کے رسول اور پیغمبر کے لیے باعث فخر کام ہے. اس لیے وہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کا ذہن دیا, اے فاطمہ عمل کرو. معلوم یہ ہوا کہ جو اپنے آپ کو نبی کی آل کہتے ہیں ان کا کردار بہت بڑا ہوگا. نبی کی آل کا کردار بھی اہم ہے, بہت اہمیت کا حامل, اور جو نبی کے وارث بنتے علماء ان کا بھی کردار بہت اہم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے. تو حضور نے فرمایا سب سے پہلے قیامت کے دن میں شفاعت کروں گا اپنے اہل بیت. پھر فرماتے ثم الاقرب, پھر جو اہل بیت سے قریبی رشتہ دار ہے, والاقرب پھر اس سے جو قریبی رشتہ دار ہے. پھر حضور نے فرمایا ثم الانصار, پھر انصار صحابہ کی شفاعت کروں گا. سبحان اللہ. پھر حضور نے فرمایا ثم من آمن بی واتبعنی من اہل الیمن, پھر آقا نے فرمایا پھر میں اپنے اوپر ایمان لانے والوں کی شفاعت کروں گا. اور پھر آقا فرماتے ان کی شفاعت کروں گا جن کا تعلق یمن سے ہے. پھر حضور نے فرمایا جتنے عرب کے لوگ ہیں سب کی شفاعت کروں گا. اور حضور نے فرمایا پھر عجم کی باری آئے گی, عجمیوں کی میں شفاعت کرتا ہوا نظر آؤں گا. کوئی قریب ترازو, کوئی لبے کوثر, کوئی صراط پر ان کو پکارتا ہوگا. یہ آقا علیہ السلام کی شان. ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا تھا. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں, جس کے راوی حضرت عباس ابن عبد المطلب حضور کے چچا, فرماتے ہیں کہ ایک بار حضرت عباس فرماتے ہیں کہ ہم لوگ جا رہے تھے, اور یہ حدیث ابن ماجہ کے اندر جا رہے تھے, ایک گروپ بیٹھا ہوا آپس میں باتیں کر رہا تھا. ہم وہاں پر پہنچے تو جیسے ہی پہنچے تو وہ لوگوں نے ہم کو دیکھا خاموش ہو گئے. جیسے ہم کو دیکھا خاموش ہو گئے, بولا ہی نہیں, ایک دم خاموش ہو گئے. ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, ہم نے آ کر بتایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلاں مقام پر ہم لوگ پہنچے, تو وہاں جانے کے بعد وہ لوگ باتیں کر رہے تھے لیکن ہم کو دیکھ کر کے خاموش ہو گئے. اگر کوئی گروہ کہیں پر بیٹھا بات کر رہا ہو, کسی آدمی کے آنے پہ خاموش ہو جائے تو آنے والے کو تکلیف ہوتی ہے. تو حضرت عباس نے حضور سے عرض کیا, حضور کے چچا عرض کر رہے ہیں. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خطبہ دیتے ہوئے, اے لوگوں سنو, ما بال اقوام یتحدثون, ایسی قوم کا حال کیا ہے جو باتیں کرتی ہے, جب میرے گھر والے اہل بیت میں سے کسی کو دیکھتی ہے تو اپنی بات کو چھوڑ دیتے ہیں. آقا نے فرمایا واللہ لا يدخل قلب رجل ایمان حتى يحبهم لله ولقرابته مني. سن لو, کسی انسان کے دل میں ایمان اس وقت تک داخل نہیں ہوگا جب تک وہ اہل بیت سے محبت اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور میری رشتہ داری کا خیال کرنے کے لیے نہ کرنے لگے. جب ان سے محبت کریں گے اللہ کی رضا کے لیے, میری قرابت کے پیش نظر, تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں ایمان کو جاگوزی فرما دے. تو یہ صحابہ اور اہل بیت کی صحابہ. اچھا یہاں پہ یہ بھی کلیئر ہوگی بات کہ حضرت عباس بھی اہل بیت میں سے, حضرت عباس بھی اہل بیت میں سے. وہ لوگ جو بولتے آل ابا خالی اہل بیت ہیں, وہ تو بڑے مسئلے میں آ جائیں گے اس حدیث کے پیش نظر. آل ابا مطلب حضرت علی, حضرت فاطمہ, حسنین کریم ہیں. ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ اور فرمایا تھا اپنی اہل بیت کی کے تعلق سے سوال کرتے ہوئے. آقا علیہ السلام رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں, سألت ربی اللہ يدخل نار احد لا يدخل النار احد من اہل بیتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی, اے میرے پروردگار میرے اہل بیت میں سے کسی کو جہنم میں داخل مت فرما, کسی کو جہنم میں داخل مت فرما. تو حضور فرماتے فاعطانی ذالک, تو اللہ تعالیٰ نے, میں نے سوال کیا یہ مجھے عطا فرما دیا. یہی وجہ ہے کہ سرکار تا اعلیٰ حضرت رحمت الرضوان ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی اہل بیت ہے اور اگر پٹری سے وہ اتر گیا, واقعتاً اہل بیت ہے, پٹری سے اتر گیا, تو انتقال سے پہلے اللہ اسے توبہ کی توفیق عطا فرما دیتا ہے, کیونکہ رب کا وعدہ ہے اس کا داخلہ جنت میں ہوگا. تو انتقال سے پہلے توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے. اور آگے بڑھے, ایک بزرگ سے پوچھا گیا اگر کوئی اہل بیت سے غلطی ہو جائے تو کیا کہیں؟ کہا بس ہم ایسے کہیں گے کہ اہل بیت ہیں, چل رہے تھے, چلتے چلتے پاؤں میں کیچڑ لگ گیا, لہٰذا ہم کیچڑ کو صاف کرنا چاہتے ہیں. ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ اور اہل بیت کی شان بیان فرمائی.
تو یوں عرض کیا رب کی بارگاہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں کہ اللہ میری اہل بیت میں سے کسی کو داخلہ جہنم میں مت فرمانا. اللہ نے وہ عطا فرما دیا. عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں حضور نے فرمایا احب للہ لما یغزوکم من نعمہ، تم لوگ اللہ سے محبت کرو اس سبب سے کہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں تمہیں کھلا رہا ہے. اللہ پہ بھروسہ کرو، اللہ سے محبت کرو اس سبب پر کہ اللہ تعالیٰ تم کو اپنی نعمتیں کھلا رہا ہے. اگر انسان ایک نعمت کا شکریہ ادا کرنا چاہے تو کما کو نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اگر آدمی کی ناک بند ہو جائے تو سوچو کیا ہوگا، آدمی کی آنکھ خراب ہو جائے سوچو کیا ہوگا، آدمی کے کان خراب ہو جائے سوچو کیا ہوگا. ارے چھوٹا سا چہرہ ہے، بندہ جب لقمہ اٹھاتا ہے تو دیکھ بھی لیتا ہے، سونگ بھی لیتا ہے، کھا بھی لیتا ہے. اور اگر آنکھ پیچھے ہوتی، ناک نیچے ہوتا تو اٹھا کر کے پہلے آنکھ کو دکھاتے، پھر ناک کو سنگاتے، پھر کھاتے. اللہ کا اتنا کرم ہے کہ ایک نعمت کو کھانے کے لیے الگ الگ جانے کی ضرورت نہیں ہے، خالی اٹھاؤ، دیکھ بھی لوگے، سونگ بھی لوگے، ذائقہ بھی لے لو. یہ اللہ کی عظیم نعمت ہے. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرو کیونکہ وہ تمہیں اپنی نعمتیں کھلاتا ہے. اس کے بعد حضور نے فرمایا احبونی بحب اللہ، اللہ سے محبت کرو کیونکہ وہ تمہیں نعمتیں کھلاتا ہے. اور اللہ کی محبت کے پیش نظر مجھ سے محبت کرو. مجھ سے محبت کرو تو اس لیے کہ اللہ تم سے راضی ہو. وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، اور میرے اہل بیت سے محبت میری محبت کے پیش نظر کرو. مطلب اس لیے میرے اہل بیت سے محبت کرو کہ میں راضی ہو جاؤں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا اس نیت سے تم اہل بیت سے محبت کیا کرو. اور بہت ساری حدیثیں ہیں جن میں اہل بیت کی شان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. بس ایک بات اور بتا دیں کہ آخرت میں سب کا نسب اور حسب سلامت رہے نہ رہے، لیکن حضور کا نسب حسب سب سلامت رہے. موجم صغیر کے اندر امام طبرانی نے یہ حدیث پاک نقل فرمائی. اور حضرت عمر نے جانتے ہیں حضرت علی کی بیٹی سے نکاح فرمایا. حضرت علی کی بیٹی سے نکاح فرمایا. اس کے بعد خطبہ دینے کے لیے جلوہ افروز ہو گئے اور خطبہ دیتے ہوئے لوگوں سے فرمایا الا تہنئونی، کیا تم لوگ مجھے مبارکباد نہیں دو گے کہ میں نے حضرت علی کی بیٹی سے نکاح کر لیا، مبارکباد نہیں دو گے؟ ایک روایت میں ہے کچھ لوگوں نے تانا کرنا شروع کر دیا. بات عمر نے خطاب کیا اور خطاب میں ارشاد فرمایا لوگوں سنو سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ینقطع یوم القیامت کل سببی و نسب الا سببی و نسبی. حضور نے فرمایا قیامت کے دن سارے نسب سارے سبب ختم ہو جائیں گے. حضور نے فرمایا لیکن میرا نسب میرا سبب باقی رہے گا. اسی لیے حضرت عمر نے حضرت علی کی شہزادی سے نکاح فرمایا تاکہ روز محشر جب آئے تو آقا علیہ السلام کے بالواسطہ داماد بن کر کے حقیقت میں حضور کے سسر لیکن بالواسطہ حضور کے داماد، یا دونوں طرف. کسی کو تو نجیب الطرفین کہا جاتا ہے. آقا علیہ السلام سے ڈبل رشتے. ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بہت ساری باتیں بیان فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. صحابہ اور اہل بیت کی عظمت کو مان کر ان کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. دوران گفتگو اگر سبقت لسانی میں کوئی جملہ بے ادبی یا گستاخی پر مشتمل نکلا ہو تو جتنے لوگ سن رہے ہیں میں سب کو گواہ بنا کر توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من ذنوبی واتوب الیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. کل کا موضوع جو ہوگا وہ ہے اہل بیت اور صحابہ کے گستاخ کا انجام، کہ جو ان کا گستاخ ہوتا ہے ان پر اس کا انجام کیا ہوتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.